بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، رمضان کی دعا ہے۔ آج تو میں چھیڑا دعائے ابو حمزہ سمالی، کل پرسوں اس کی دعا کے اوپر بولوں گا انشاءاللہ۔ اس کی دعا ہے، یہ دعائے ابو حمزہ سمالی ایک خاص مخصوص دعا ہے رمضان کی، سحر میں پڑھی جاتی یا رات میں پڑھی جاتی یا کبھی بھی پڑھو۔ دعائے ابو حمزہ سمالی، کمیر ابن زیاد مولا کے صحابی تھے، جس کی طرف سے دعائے کمیر لائی۔ یہ چوتھے امام کا صحابی تھا، بہت ہی کلوز، بہت ہی مولا کا چاہنے والا۔ اس نے کہا تھا چوتھے امام سے کہ مولا کوئی خاص دعا مجھے عطا کر، مولا کوئی دعا دیجیے مجھے۔ تو امام نے یہ دعا دی تھی۔ یہ پوری دعا غور سے سنو، یہ پوری دعا چوتھے امام کے دہنے مبارک کے جملے، زبان سے نکلے ہوئے جملے۔ آپ جا کے ٹرانسلیشن پڑھیے دعائے ابو حمزہ سمالی کا۔ میری ریکویسٹ ہے میرے یوتھ کو کہ سب سے بڑی دعا ہماری جتنی دعائیں، دعائے کمیل ہو، دعائے ندبہ ہو، دعائے زیارت، دعائے روز عرفہ ہو، جتنی آپ کے پاس دعائیں ہیں ان سب میں دعائے ابو حمزہ سمالی بڑی دعا ہے۔ پوری نہیں پڑھ سکتے، 5 پیج پڑھو آج کی رات، 5 پیج، جسٹ ریڈ 5 پیجز۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دہنے مبارک کے جملے جب تم دعا پڑھو گے you will realize what عابد بن رمی is saying، وہ صحیح۔ جس انداز سے مولا نے اللہ کی بارگاہ میں لٹرلی دعا کی ہے، بیگ کیا، یہ امام کو ضرورت نہیں۔ امام خادر مطلق کا مظہر ہے، امام زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اگر چوتھے امام امام زین العابدین کا نام علی ابن الحسین میرے کفن پہ آ جائے تو میری بخشش ہے۔ یہ وہ امام ہے، کربلا کا سب سے بڑا عزادار، سب سے بڑا ماتم دار، اس سے بڑا کوئی ماتم دار۔ 34 برس 34 ایئرس جس نے عزاداری کی۔ ہم کیا کر رہے سب سے 34 برس 34 ایئرس جس نے بابا کا ماتم کیا، کھانے کو دیکھا تو ماتم کیا، پانی کو دیکھا تو روئی، خانے کعبہ پہنچے تو گریا کیا۔ 24/7 جس نے ماتم کیا، 24/7 جس نے عزاداری کی، وہ سب سے بڑا عزادار اس امام کے جملے۔ تڑپ کے کرب کے عالم میں، بے چینی کے عالم میں امام نے دعا مانگی، اس انداز سے دعا مانگی، اس کے جملے کہ پروردگار، پلیز میری طرف دے، پروردگار یہ نرم میرا سافٹ جسم، یہ میری کمزور ہڈیاں، ویک بونز، میری تنہائی، جب میں اکیلا اپنی لاہب میں لیٹوں گا تو کون مدد کرے، مجھے معاف کر دے۔ امام کہہ رہے، امام کو کیا ضرورت ہے یہ بولنے کی؟ خدا نہ خواستہ میرے جملے پلیز غور سے سن۔ لاکھ بار اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ امام سے کوئی گناہ ہوا، یہ سوچنا گناہ ہے۔ امام علی کا بیٹا، اپنے دور کا امام علی، اپنے دور کا مولا حسین، والی سے کربلا، امام کے تعلق سے کچھ سوچنا کہ انہوں نے خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ میری زبان چل جائے کوئی گناہ کیا ہے، نو، گناہ نجیس چیز آ ہی نہیں سکتی۔ یہ آیت تطہیر کے مصداق ہے۔ وہ امام when he goes to اللہ ماہ رمضان میں سارے سننے والے اہل بیت چینل کو بول رہا ہوں کہ وہ امام ہاتھوں کو اٹھا کے تڑپ تڑپ کے دعا کر، ہاتھوں کو اٹھا کے بے چین ہو، سر معافی ہے۔ میں پورا سال بولتا ہوں سوری بولو آپ بولیں گے پھر بولا آپ نے رمضان، ارے بابا رمضان ہی مہینہ ایسا ہے کہ اس میں جو جکڑے ہوئے ہیں نا ہمارے گناہ جسم سے نکل رہے نہیں، وہ معاف ہو سکتے۔ وہ اگر معاف ہو جائے، اور اللہ تو بیٹھا ہوا ہے، اللہ تو بول رہا، میرا کریم پروردگار، میرا رب العالمین، رب المشرقین والمغربین، غفور الرحیم، وہ رحم کرنے والا اللہ بول رہا ہے کہ ماہ رمضان میں روزے میں تو ہم کو کرنا کیا ہے؟ میں سارے اب سنو کیا کرنا ہے۔ کل کا دن ایک دن، کل کیا کریں گے، کیا پلان کی؟ چلو 2 دن آپ نے معافی نہیں مانگی، کل 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز آپ پورے رمضان پڑھ سکتے۔ پہلی رکعت میں 1 الحمد اور 7 ٹائمز سورہ خل، دوسری رکعت میں
ایک الحمد اور 7 ٹائمز سورہ، ویری سمپل. یہ نماز شب ختم میں بھی پڑھی جاتی. نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، مغفرت کی، سوری کی، یہ نماز پڑھ خود بتائیں گے. بالکل فجر کی نماز کی نماز ختم ہوئی، سلوات پڑھو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، سجدے میں جاؤ، سجدے میں جا کے شکر اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو، جتنا کر سکتے وہ کرو. شکر اللہ، شکر اللہ، شکر اللہ، شکر. پھر 7 ٹائمز بولو، 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین، اس لیے کہ گناہوں کی معافی کی نماز پڑھو. اس کا وہ نام لو جو رحم کرنے، بولو تو رحم کرنے والا ہے، تو رحم کرنے والا، یا ارحم الراحمین، یا رب الرحیم، یا رب، یا 7 مرتبہ بولے. مظلوم بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھنے کے بعد ہاتھ میں سجدے کرو اور ہاتھوں کو اٹھاؤ کہ اللہ ماہ رمضان روزہ ہے، میں اب روزے میں پڑھے یا روزے کے بعد بھی پڑھے تو چلتا، کبھی بھی پڑھو. پروردگار ماہ رمضان ہے، یہ تیرا معاف کرنے کا مہینہ ہے، یہ تیرا کرم کرنے کا مہینہ ہے، سوائے تیرے کوئی کرم. اب دعا ابو حمزہ سومانی کے ترجمے میں یہ سمجھ، سوائے تیرے میرے اوپر کوئی کرم نہیں کرے گا، سوائے تیرے میرے اوپر کوئی رحم نہیں کرے گا. اس مہینے میں جو تو نعمتیں برکتیں نازل کرنے والا اللہ، تو سب سے پہلے میرے گناہوں کو، آئی ڈونٹ نو کتنے گناہ میرے ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں، میں ریلیکس ہوں کہ میں نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا. میں یہ سوچ رہا کہ مجھ سے زیادہ پائس اور کلین اور پاک انسان کوئی. ہو سکتا تم نے صبح میں روزے میں بڑی آواز سے بیوی سے بات کر لی، زور سے بات کر لی، وہ بیچاری مجبور ہے، کچھ نہیں کہا، دل تو دکھا، کیا یہ گناہ نہیں کی؟ آپ نے روزے میں کسی کے بارے میں غوسپ کر دی، کسی کے بارے میں بات کر لی، آپ نے سوچا ہی نہیں. آپ افطار، میری طرف دیکھو پلیز، آپ افطار پہ گئے، آپ نے افطار کھائی ایک مومن کے گھر، بہت اچھی، اس خاتون نے محنت کر کے آپ کو روزے پہ افطار پہ بلایا، آپ گھر سے اٹھے ان کے دسترخوان سے، گاڑی میں بیٹھ گئے، بیوی سے کہا یار کوئی کھانا تھا، اس وہ سالن ایسا تھا، وہ چاول ایسے تھے، اگر بلاتے تو اچھی طریقے سے کھلانا تھا. ختم تمہارے سارے روز، فائدہ کیا ہے؟ اس لیے سوچو، بات زبان کھولنے سے پہلے سوچو، یہ سال بھر کرنا ہے لیکن کم از کم رمضان میں اتنی محنت کر کے روزہ رکھ رہے، اتنی محنت کر کے آپ افطاری پہ جا رہے، گھر میں کھانا بن رہا، اتنی محنت سے اس عورت نے بنایا، آپ نے اس کو ایک جملے میں ختم کر دیا. اگر آپ تعریف کر لیتے کیا لذیذ کھانا تھا، کیا لذیذ تھا، ختم ہو گیا، آپ کو اجر عظیم ملتا. میں بتا رہا چھوٹے چھوٹے گناہ جو روز دیکھتا ہوں، کچھ بھی بیٹھ کے مجلس میں بیٹھ کر کچھ بھی بات کر لی، مسجد گئے کوئی بات کر لی، ابھی روزہ بھی نہیں کھلا، مسجد میں گئے نماز پڑھنے، آپ کسی کی بات کر لی، آپ کیا سمجھ یہ گناہ نہیں؟ یہ وہ گناہ ہے جو تمہاری جسم سے لپٹے ہوئے اور تمہارے رزق کے دروازوں کو، تمہاری پریشانیوں کو، تمہاری دعاؤں کو روک گیا. اللہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم کسی کے بارے میں بات کرو، یہ بدترین گناہوں میں سے. اسی لیے ہم کو ڈرایا کس کیسے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا، عابد بن رامی نہیں بول، سرکار بول رہے کہ جس کو ظالم ابو جہل جیسا ظالم نے کہا تھا یہ صادق ہے. سرکار کی حدیث ہے یہ گناہوں کے لیے کہ اس کی سزا وہ ہوگی، اس کی پنشمنٹ وہ ہوگی کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. تم کو وہ گناہ کا عذاب ہوگا کہ اگر تم نے سگے بھائی کا فلیش کھایا، گوشت کھایا. کوئی کھاتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا؟ کوئی نہیں سوچ سکتا کہ سگے بھائی کا گوشت کھایا. اگر خدا نخواستہ، لاکھ بار خدا نخواستہ کسی نے کھایا تو جو گناہ ہوگا، جو عذاب ہوگا، وہ تمہارا ایک جملے میں گیا. جب تم غیبت کرو گے، آج تو غیبت کو چھیڑا، رمضان میں کم از کم یہ تحفہ دے دو، رمضان میں اللہ سے یہ وعدہ کرو، مولا سے وعدہ کرو
زمانے کے امام سے پرومس کرو کہ I'm not going to speak. میں کسی کے بارے میں بات نہیں کروں، میں باتیں نہیں کروں. ایون اپنی وائف سے بھی نہیں کر سکتے آپ، اپنے بچوں سے بھی نہیں. اگر ہر آدمی احتیاط کر لے، ہر آدمی اپنے آپ کو بچا لے، معاشرہ، آپ کا سماج، آپ کا خاندان کتنا پاک اور پاکیزہ ہو جائے گا، آپ کا گھر کتنا پاک اور پاکیزہ ہو. بولتے ہیں مولانا ہم اتنی دعا کرتے ہیں، یہ دعائیں پڑھ رہے گھر میں، پھر برکت ہی نہیں ہو رہی. یہ پرابلمس. ارے بابا چیک یور سیلف کہ تم روک رہے کہاں. رحمتوں کو آنے سے لاک کر دیا ہے تم نے. یہ لاک نہیں دنیا کا لاک، تمہاری یہ گناہوں کا لاک ہو گیا. رحمت کے فرشتے نعمتوں کو لے کر افطار کے وقت آتے ہیں کہ یہ اللہ بولتا ہے یہ میرے بندے نے روزہ رکھا، لیکن جب آتے ہوئے مثال سے سمجھا رہا، جب آتے ہیں تو آپ کے گھر کا جو مین ڈور ہے وہ بند ہوتا ہے. آپ بولیں گے بند نہیں ہوتا، وہ تو کھلا ہوا ہے. گناہوں کی وجہ سے بند ہو گیا. یہ ڈور کی بات نہیں کر رہا، رحمتوں کے ڈور کی. تو آپ سوچو اگر یہ گناہ سے بچ جائے کہ رمضان میں تو کم از کم رمضان میں یہ پریکٹس ہو جائے گی تو تم پورے 11 مہینے کسی کی بات نہیں کرو، بات ہی نہیں کرو گے کسی کو. ہم کو کرنا ہی نہیں. یہ صبح اٹھ کے ہم ٹیلی فونز کے اوپر، واٹس ایپس کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر کیا کیا کریں، یہ تو الگ بات ہے. اس کے علاوہ جو محفل میں بیٹھ کے ڈسکشن، ہنسی مذاق سے اسلام نہیں روک رہا. یو انجوائے یور سیلف. اسلام میں جتنا آپ کرنا ہے آپ کرو، اسلام کے فریم کے اندر. لیکن اگر if you don't stop yourself تو یہ رمضان آیا. پھر بول رہا ہوں رمضان پریکٹس کا نام نہیں ہے. یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے کہ ہر سال رمضان آئے اور ہر سال رمضان چلا جائے. میں جو بار بار بولا دعا ہے ابو حمزہ سمانی، آج چھیڑا ہے میں نے، بعد میں پھر بولوں گا اس دعا کے کل پرسوں میں، کہ دعا امام بول رہے ہیں، امام بتا رہے کہ ایسا 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 ایسا. جتنے جملے اس دعا میں ہیں میں آپ سے پوچھ رہا، ہر آدمی چیک کر کے خود بولے کہ کیا وہ جملے ہم استعمال کرتے. ہم کبھی بولتے کہ میرے کریم تیرا حقیر بندہ تیری بارگاہ میں آیا، ہم کبھی بولتے اس طرح سے مانتے. لوگ مانتے ہوں گے، میں یہ نہیں بولا نہیں مانتے. کبھی میں یہ بولتا کہ میں اللہ تیرا گناہ گاروں کا گناہ گار بندہ تیری بارگاہ میں آیا، تیرا مسکین اور کمزور بندہ تیری بارگاہ. ہم بولتے یعنی امام کے جملے. بھائی ان جملوں کو اپنی زبان پر لاؤ تو ثواب بھی ہے، اور پھر تو ریئلائز کرو گے کہ واٹ یو آر سیئنگ. اس لیے میں بول رہا کہ ٹرانسلیشن آج 5 پیج 2 پیج تو ضرور کرو. دعائے ابو حمزہ سمانی ایکسٹرا آرڈنری دعا. میں یقین کرو آپ اگر تم نے ٹرانسلیشن کے ساتھ یہ پوری دعا 8 دن 10 دن 15 دن میں پڑھ لی تو گارنٹی ہے کہ تمہاری لائف کا سٹائل بدل جائے گا، تمہاری تھنکنگ بدل جائے گی، تمہاری سوچ بدل جائے گی، تمہاری بات چیت کرنے کا طریقہ بدل جائے گا. ہر وقت دعا کے جملے تمہارے ذہن میں نہیں، ہر وقت دعا. آپ سوچو کہ کوئی پسند کرتا ہے اگر میں بولوں یار اللہ کی بارگاہ میں جا کے بولو یہ کمزور جسم میں آؤں گا 2 دیواروں کے بیچ میں رہنے. بھائی بول رہا ہے، امام بول رہا ہے. میں کبھی سوچا